السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا المولى الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم مسائلهم شجاعتهم وكشفهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني جعلك للناس إماما. اللهم صل على محمد وآل محترم مقداروں میں سے کوشش کا اس خالق اکبر کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس لیے کہ اگر ہم صرف اپنے اعضاء و جوارح کو دیکھنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کریں تو انسان حق ادا نہیں کر سکتا. کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا کما حق ہو انسان کے بس میں نہیں. تو خالق کا شکر اس بات پہ ہے اس کریم خدا نے، اس رحیم خدا نے، وہ خدا جو انکا علی کل شیء قدیر ہے، اس نے ہماری سانسوں کو اتنی طویل اور کیا کہ ہم پھر سے بزم اہل بیت علیہ السلام میں شریک ہو سکے. اور یہاں پہ آنا یہ ہم آتے نہیں ہیں بلکہ لائے جاتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم گئے کیا، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ لفظ ہم اور لفظ میں کے معنی کچھ بھی نہیں. انسان اس فانی دنیا میں آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ میں نے محنت کی ہے، یہ محنت کرنے کے بعد میں نے مکان کو بنایا ہے، یہ ہماری محنت ہے. ہم اپنی کوشش کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. در حقیقت یہ ہے کہ اگر فضل خدا نہیں ہوتا تو ہم یہاں تک پہنچتے ہی نہیں. تو یہ اگر کوئی کہتا کہ یہ دولت میری ہے، یہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی ہے تو آپ کے پاس محفوظ رہنا چاہیے. بڑے بڑے جو ارب پتی کروڑ پتی جن کے پاس بیلنس بھرا ہوا تھا، وہ اگر چاہتے، اب جب یہاں سے گئے تو ان کو لے کے جانا چاہیے تھا اگر ان کی تھی تو. یہ میری زندگی ہے بھیا، ہماری زندگی بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اختیار ہے ہی نہیں اس پہ. اب جس کے اوپر ہمارا اختیار ہی نہیں ہے تو وہ چیز ہماری کیسے ہو جائے گی؟ اگر دولت ہماری تھی تو ہمیں یہاں چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں ساتھ میں لے کے جانا چاہیے تھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی کما لے، کتنا بینک بیلنس کر لے، لیکن جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. بلکہ یہ قانون قدرت ہے کہ انسان کو جب اللہ نے اس فانی دنیا میں بھیجا
یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب آنے والا بچہ اس فانی دنیا میں آتا ہے تو اس کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں، اور جب وہی جانے والا اس فانی دنیا سے دار بقا کی طرف جاتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا یہ رہا ہے کہ سنو، میں نے تمہیں اس فانی دنیا میں بھیج رہا ہوں، اب یہ یاد رکھنا کہ اس فانی دنیا میں جو جا رہے ہو تو تمہارے ہاتھ میں یہ پوری کائنات ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس کائنات میں جانے کے بعد اس دنیا میں مہونا ہو جانا، اس لیے کہ جب ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو دولت تمہارے ساتھ نہیں آئے گی، بلکہ اگر آئے گا تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ آئے گا۔ تو اس بات کے اوپر ہمیں شکر ادا کرنا ہے، یہ ہمیں شرف ملا ہے، یہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، اس لیے کہ ہم آتے نہیں ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ دیکھیں کہ فذکرونی واذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین ابن علی نے جو ذکر کیا ہے اللہ کا، اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اب اللہ نے کیا کہا کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین ابن علی نے توحید کے پرچم کی بقا کے لیے پورا گھر قربان کیا، اتنی عظیم قربانی دی ہے۔ اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو ذکر خدا نہیں ہوتا، حسین ابن علی نہیں ہوتے تو یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، حسین ابن علی نہیں ہوتے تو یہ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں نہیں آتی، حسین ابن علی نے اگر یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آپ یقین مانیے کہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حسین ابن علی نے اتنی عظیم قربانیاں دے کے جو ہے کعبے کی حرمت کو بچایا ہے، قرآن کی عزت کو بچایا ہے، انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے۔ اس لیے کہ اگر حسین اس فاسق و فاجر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جس وقت یہ سوال اٹھا تھا اسی وقت تمام نبیوں کی نگاہیں سر حسین کے اوپر تھی کہ اب دیکھتے ہیں کہ حسین جواب کیا دیتے ہیں۔ اب اگر حسین ثم نعوذ باللہ اگر وہاں پہ بیعت کر لے تو اب یہ حسین کی بیعت نہیں ہے بلکہ آدم بھی بیعت ہوتی، نوح کی بیعت ہوگی، ابراہیم کی بیعت ہوگی، یا جملوں کو بدل کر یوں کہا جائے کہ اگر حسین وہاں پہ سر جھکا دے تو اب آدم کا سر جھک جاتا، ابراہیم کا سر جھک جائے، موسیٰ کا سر جھک جائے، یحییٰ کا سر جھک جائے، یوسف کا سر جھک جائے۔ لیکن اگر یہی سر حسین سر تن سے جدا ہونے کے بعد روکے نائدہ کے اوپر بلند ہو جاتا ہے، تب آدم کا سر بلند ہو رہا ہے، ابراہیم کا سر بلند ہو رہا ہے، موسیٰ کا سر بلند ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم اور آپ جو ہے زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا کہ آدم کے وارث تم پر میرا سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پر میرا سلام، اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو تمام انبیاء کی محنتیں بیکار ہوتی۔ اس صلوات تو عزیزان محترم، اللہ نے جناب ابراہیم سے فرمایا جب انہوں نے امتحان دیا تو میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، فوراً سوال کر لیا خلیل خدا نے، معبود کیا یہ عہدہ امامت ہماری ذریت میں ہوگا؟ آواز قدرت آئی، یاد رکھنا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ہمارا ظالمین تک نہیں۔ امام کہتے کسے ہیں؟ امام کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ امام کے معنی رہبر کے ہوتے ہیں، امام کے معنی ہادی کے ہوتے ہیں، امام کے معنی راستہ بتانے والے کے ہوتے ہیں۔ امام کے معنی یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو گمراہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لے آئے، وہ امام ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو ضلالت سے نکال کر راہ ہدایت کے اوپر لے آئے۔ امام وہ ہوگا جو ہادی ہوگا۔ اب ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے ہر قسم کو ناقص کو نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی۔ دیکھو ہدایت کی ذمہ داری میں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، اور یاد رکھنا
دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں. تمہیں اس فانی دنیا میں صرف بھیجا اس لیے ہے کہ تم جاؤ، اور جانے کے بعد اب وہاں پر تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہادی بنانا میرا کام ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم اس کے دامن سے متمسک ہو جانا. اور بنائے گا اللہ، ہادی بنائے گا، بلکہ یہ چیز جو ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کسی نبی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی ہے، یہ پاور نہیں دیا ہے کہ وہ بنا لے، بلکہ یہ ضرور ہے کہ اللہ بناتا ہے، اعلان نبی کرتا ہے. اللہ بناتا ہے، نبی اعلان کرتا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ جس کو بھی اللہ نے منصب ہدایت کے اوپر فائز کیا، جن کا اللہ نے چناؤ کیا ہے، جن کا اللہ نے استعفا کیا ہے، تو ان کو ایسے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر ہم کسی کو چنتے ہیں تو اپنے حساب سے چنیں گے، اور جب ہم چنتے ہیں اپنے حساب سے بہت اچھا، لیکن وہ ہو جاتا ہے گڑبڑ. اب جو چنے گا، اگر جس کو چنا گیا ہے اس میں کوئی فالٹ ہو رہا ہے، کوئی نقص ہو رہا ہے، تو دراصل وہ نقص جو ہے اس میں نہیں ہے، بنانے والے میں ہے. تب اللہ نے کہا کہ ہادی کو بناؤں گا میں. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اس ہادی کے دامن سے متمسک ہو جانا. میں نے یہ اتھارٹی، یہ پاور جو ہے کسی نبی کو بھی نہیں دیا ہے کہ میرے محبوب جب تو نے یہ امام بنانے کا، ہادی بنانے کا، رہبر بنانے کا تو نے اپنے ہاتھ میں یہ لیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو منتخب کرتا ہے، اللہ کسی کو چنتا ہے، اللہ کسی کو رہبر بناتا ہے، اللہ کسی کو امام بناتا ہے، تو کس بنیاد پر بناتا ہے. تو اب ہمیں اور آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان محترم. پھر آپ سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کریں تو اس میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا کہ ایک نبی کے پاس آئے کچھ لوگ، کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے ہمارا جانشین بنا دیجئے. تو نبی نے مسکرا کے کہا بھائی یہ میری بھولی بھالی امت، یہ کس نے کہہ دیا کہ نبی جو ہے رہبر بناتا ہے؟ ہاں، میں اس التجا کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور اللہ کا جو حکم ہوگا وہ ہم تم تک پہنچا دیں گے. تو اب یہاں پہ نبی نے بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے، بنائے گا اللہ. اچھا، جب اللہ نے حکم دیا کہ ایسا ہے کہ جناب طالوت کو بنا دیا جائے، اب انہوں نے کہا ان کو بنا رہے جن کے پاس دولت ہی نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس کچھ ہے نہیں. اس سے بہتر تو ہم تھے کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے. یعنی پتہ یہ چلا دنیا والوں کو شیوا ہی یہی ہے کہ دولت و دن کے جو ہے پجاری ہوا کرتے ہیں. فوراً اللہ کی آیت آئی اور جناب نبی اللہ نے فرمایا کہ سنو، اللہ جو ہے دولت کے بلبوتے پہ کسی کو نہیں چنتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفاہ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. دیکھو، اللہ اگر کسی کو منتخب کرتا ہے، اللہ اگر کسی کو چنتا ہے، اللہ اگر کسی کو ہادی بناتا ہے، اللہ اگر کسی کو رہبر بناتا ہے، اللہ اگر کسی کو امام بنائے گا تو ایسے حرکت و ناقص کو نہیں بناتا ہے، بلکہ اس کے یہاں معیار علم ہے، معیار شجاعت ہے. توجہ کیجیے گا، معیار علم ہے، معیار شجاعت ہے. اللہ اگر کسی کو منتخب کرے گا تو وہ علم ہوگا، عالم ہوگا. اللہ اگر کسی کو منتخب کرے گا تو شجاع ہوگا، بہادر ہوگا. اللہ کسی جاہل کو منتخب نہیں کرتا، اللہ کسی بھگوڑے کو منتخب نہیں کرتا ہے، اللہ کسی بزدل کو منتخب نہیں کرتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں عرفا کا قول یہ ہے، عرفا یہ کہتے ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی ایک انسان بہت اچھا بہادر ہو اور وہ بہت اچھا عالم بھی ہو، تو عرفا یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزوں کے ایک ساتھ جمع ہونا ممکن نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی بہت اچھا عالم ہے تو وہ بہادر نہیں ہوگا، اگر کوئی بہت بڑا بہادر ہے تو وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ایک انسان میں نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عالم سے محبت ہر کوئی کرتا ہے قبلہ، لیکن جو آیا ہے تو وہ عالم پیدا نہیں ہوا، وہ آیا تو جاہل بالمسئلہ تھا، اسے کچھ معلوم بھی نہیں تھا. جب وہ بڑا ہوا
बड़ा होने के बाद शऊर की मंजिलों में आया। अब उसके बाद ये हुआ कि अब इसे जो है किसी उस्ताद के सामने जो है भेजा जाए ताकि वो इसे इल्म अता करे, इसे इल्म पढ़ाए, इसे इल्म दे। अब जब वो इल्म पढ़ता गया, किताबों का मुतालिया करता चला गया, तो वो बन गया आलिम। जब पैदा हुआ तो आलिम नहीं था। अच्छा, जो बहादुर है वो जब पैदा हुआ तो बहादुर भी नहीं था, कमज़ोर इंसान था। लेकिन वो जब शऊर की मंजिलों में आया, उसने मेहनतें की, ग़िज़ाएं खाई, उसके बाद अब जो है वो उस मंजिल पे आया कि अब वो जो शुजा हो गया, बहादुर हो गया। अच्छा, हर कोई आलिम से भी मोहब्बत करता है और बहादुर से भी मोहब्बत करता है। हर कोई आलिम से मोहब्बत करता है, क्यों? इसलिए इल्म की बिना पर उससे मोहब्बत होती है, इसलिए कि उसके पास इल्म है। बहादुर जो है उससे इसलिए होती है कि उसके पास शुजाअत है। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती हैं। एक इंसान अगर आलिम है तो वो बहादुर नहीं होगा, अगर बहादुर है तो आलिम नहीं होगा। कायनात आलम में आप घूम के देख लीजिए, कोई फर्द ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर ये दोनों सिफतें एक साथ मौजूद हों। लेकिन हमारी और आपकी जाने कुर्बान हो जाए ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब पर। उस ज़ात के ऊपर कि जिसमें ये दोनों चीजें एक साथ है। इल्म का आलम ये है कि मस्जिद कूफा के मिंबर पर अली जो है ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि सुनो, जो कुछ पूछना हो पूछ लो, कब इसलिए कि मैं तुम्हारे दरमियान से गुजर जाऊं। और शुजाअत का आलम यह है कि गहवारे में रह के अजदर के जो टुकड़े कर दे, जवानी में बाबे खैबर को फतेह कर ले। सरवार पढ़िए ये अल्लाह अगर चुनता है तो इल्म के बलबूते पर। अल्लाह अगर इमाम बनाएगा तो ऐसे वैसों को नहीं बनाता है। अल्लाह के यहाँ मेयार इल्म है, अल्लाह के यहाँ मेयार शुजाअत है। अल्लाह आलिम को चुनता है, अल्लाह बहादुर को चुनता है। अब अगर किसी को कोई ये कहे कि भैया ये तो रहबर हैं, तवज्जो कीजिएगा, अगर कोई ये कहे कि अल्लाह रहबर है, अब देखना हमें यह पड़ेगा कानून कुदरत के मुताबिक जो कुरान ने मेयार बताए वो है या नहीं। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि हम हमारी जाने कुर्बान हैं कुरान के ऊपर, साहिब कुरान के ऊपर, कुरान नातिक के ऊपर भी हमारा ईमान है, कुरान सामित के ऊपर भी हमारा ईमान है। एक सलवात पढ़िएगा। तो अल्लाह अगर इमाम बनाएगा, हादी बनाएगा, तो मेयार यही है। ये मेयार है, ये क़यामत तक के लिए मेयार है। और जिसको भी अल्लाह ने मुंतखब किया है ये चीज़ें देखी, इसलिए कि जो अल्लाह की तरफ से जो मंसूर मिन अल्लाह होता है ना, वो किसी से खौफ नहीं खाता। और फिर मैंने ये देखा कि तारीख़ इस्लाम में जिनको अल्लाह ने रहबर बनाया, जिनको अल्लाह ने इमाम बनाया, जिनको अल्लाह ने हादी बनाया है, उनके लिए तो ये फरमाया है। और अगर उनके चाहने वाले हकीकी में उनके दामन से मुतमस्सिक हो जाते हैं तो दुनिया की किसी ताकत से जो है मरऊब नहीं होते हैं, बल्कि हाकिम की आंखों में आंखें डाल के बातें करते हुए नजर आते हैं। आपको वाक़ियात बहुत से मिल जाएंगे। आप देखिए, जनाब मिशन को ले लीजिए, जनाब अबू ज़र गफ़ारी को ले लीजिए कि उन्होंने कभी किसी से खौफ नहीं खाया, हक बात को बयान किया है। जो भी इनके दामन से मुतमस्सिक हो जाए। तारीख में एक औरत है जो मुहिब्बा आशिक़ा अली है। हुज्जाज बादशाह का दौर है और उसके दरबारियों ने ये बता दिया कि भाई सुनो, एक औरत है जिसका काम ही यह है कि अली अली करना। वो अली को फज़ाइल बयान करती है, वो अली को सहाबा किराम से अफजल बताती है। अच्छा, ये कौन बादशाह है? ये इतना बड़ा ज़ालिम जाबिर बादशाह है कि नाम अली अगर ये सुन लेता था तो जिसकी जुबान से उसके सरोतन में जुदाई। अच्छा,
بلا کے لاؤ۔ کون ہے؟ محب علی ہے، ایک عاشقہ ہے جو علی سے محبت کرتی ہے۔ درباری ڈکر بھاگ کیا، کون؟ کہا درباری۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا دربار میں بلایا گیا۔ کہا کس لیے بلایا گیا ہے؟ کہا دربار چلنے کے بعد پتہ چلے گا۔ دیکھیے ابھی یہ ہوتا کہ اگر اور کوئی ہوتا دربار کا نام سنتا تو خوف کھا جاتا، لیکن آپ یقین مانیے کہ علی کی محبت ایسی ہے کہ جس کے دل میں اتر جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اسے مرعوب کر لے۔ یا علی کا ورد کیا، باحجاب ہوئی، یا علی کہتی ہوئی گھر کے باہر قدم نکالا، دربار میں پہنچی۔ اب دربار میں پہنچنا تھا، ایک مرتبہ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہا کہ یہ بتا کہ تو نے مجھے دربار میں کیوں بلایا؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ تو علی کے فضائل کو بیان کرتی ہے، تو علی کو صحابہ سے افضل بتاتی ہے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے، علی اور ہیں صحابہ اور ہیں، علی اہل بیت ہیں، صحابہ جو ہے صحابہ ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں صحابی رسول کے اوپر۔ کہا نہیں ہم نے ایسے ہی سنا ہے۔ ایک مرتبہ کہا نہیں، دوسری مرتبہ کہا نہیں، تیسری مرتبہ جب کہا کہ نہیں ایسا ہی ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ تو علی کو صحابہ سے افضل بتاتی ہے۔ ایک مرتبہ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیان کرتی بولتی ہے اے حجاج تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کس نے کہا کہ میں علی کو جو ہے صحابہ سے افضل بتاتی ہوں، بلکہ میرا علی تو وہ ہے جو رسولوں سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارا علی وہ ہے جو رسولوں سے بھی افضل ہے۔ اب جب اس نے سنا ہے، دیکھیے انداز ہے، علی والوں کا انداز ہوتا ہے، دربار کیسا بھی ہو، سامنے کوئی بھی ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہوا انسان نظر آتا ہے۔ کہا یاد ہے تجھے، تو نے بہت بڑی بات کہی ہے، اگر تیرے پاس دلیل نہیں ہوئی نا تو سر و تن میں جدائی کر دی جائے گی۔ اگر تیرے پاس دلیل نہ ہوئی تو تیرے سر و تن میں جدائی کر دی جائے گی۔ ایک مرتبہ مسکرائی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایسی محب علی کے اوپر۔ مسکرانے کے بعد کہتی ہے حجاج تجھے اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ علی والے بغیر دلیل کے گفتگو ہی نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، علی والے بغیر دلیل کے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے۔ کہا اچھا تو تجھے بتانا پڑے گا کہ رسولوں سے کیوں کر افضل ہے۔ آپ بارہا سنتے ہیں علماء کرام سے، ذاکرین سے، خطبہ سے، کہ نبیوں سے عہد لیا گیا تھا کہ محمد کی نصرت کا وعدہ کرو، اور یہ ذات وہ ہے کہ جس نے 1,23,999 نبیوں کی مدد کی ہے پوشیدہ طور پر، لیکن آخری نبی کی مدد جو کی ہے وہ ظاہر ہو کے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ علی آدم سے افضل کیوں کریں؟ علی آدم سے افضل کیوں کہ ہیں؟ اچھا سوال ادھر سے ہوا، ادھر سے پھر سوال ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جناب آدم کو اللہ نے جنت سے زمین پہ کیوں بھیجا؟ توجہ کیجیے گا، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ کیوں بھیجا؟ کہنے لگے وہ تو ایسا ہے کہ جو تاریخ میں ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا اس پھل کو نہ کھانا، انہوں نے کھا لیا، اللہ نے جو ان کو زمین پہ بھیجے۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے اس پھل کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ جب اللہ نے جناب آدم کی خلافت کا اعلان کیا تھا، یہی کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم کو خلیفہ بنایا گیا تھا زمین والوں کے لیے، تو جناب آدم کو آنا ہی تھا زمین پر۔ وہ کھا لیا تھا، اس کے بعد وہ جو ہے زمین کو بھیج دیے گئے۔ اچھا وہ چیز کیا تھی؟ کہنے لگے وہ گندم تھا۔ کہنے لگا جج فیصلہ ہو گیا کہ آدم سے علی کیوں کر افضل ہے۔ کہنے لگے کیا باتیں کر رہی ہے، اس میں کیسے پتا چلا؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ علی آدم سے افضل ہو گئے؟ تمہیں کیسے پتا؟ کیا دلیل بھی نہیں جو تو کہہ رہی ہے افضل ہے؟ کہا ہاں سنو،
وہ جناب آدم ہیں کہ جن کو اللہ نے گندم کھانے سے روکا تھا، اس کے باوجود کھا لیا، لیکن وہ میرا علی تھا جسے اللہ نے گندم کھانے سے منع بھی نہیں کیا، ساری زندگی جو کی روٹی کھاتے کھاتے گزار دی، گندم کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ سلوات پڑھیے رحمت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنا مبہور کو ہے کہا اچھا یہ بتا کہ موسیٰ سے کیوں کر افضل؟ کہنے لگے اچھا یہ جناب موسیٰ کی امت بھی بڑی عجیب و غریب، عجیب عجیب سوالات آ رہا ہے من میں سوال کرنے لگے ہم کھائیں گے نہیں، ایک چیز کھاتے کھاتے کہاں تک کھائیں، اب کہہ دو کہ اور دوسری چیز بھیجی جائے، دریا کو پار کرنا وہ بڑے ایسے جائیں گے نہیں، 12 راستے بننا چاہیے، اس کے بعد جب راستے بھی تیار ہو گئے ایسے بھی نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارا ساتھی رہ جائے، تو بولے کھڑکی ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے دیکھتے ہوئے، اچھا چلو ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا جی، جناب موسیٰ چلنے لگے اپنی قوم کو لے کے، بڑھتے چلے جا رہے، اب ادھر خبر ہو گئی دوسرے کو، بھائی امام وہ بھی ہے، رہبر وہ بھی ہے، رہبر موسیٰ بھی ہے، تو فرق یہ ہے کہ وہ بنا ہوا رہبر ہے، موسیٰ جو ہے منصور من اللہ رہبر ہے۔ قوم کو لے کے چلے، اب جب پہنچے وہاں پہ تو وہ سنتے رہتے ہیں، وہاں تک ہمیں پہنچنا ہی نہیں، تمام باتیں چھوڑتے ہوئے کہ جب چلنے لگے تو پار ہو گئے، اور اس نے پیچھے سے اپنے لشکر کو ڈالا، اب جب وہاں پہنچا دیکھا کہ دریا میں تو راستہ بنا ہوا ہے، بہت اچھا موقع ہے، چلو۔ اب جیسے ہی ادھر موسیٰ کی امت کا آخری فرد جو ہے دریائے نیل کے باہر ہوا، ادھر فرعون کا آخری لشکر کا آخری آدمی دریا کے اندر آیا، اب جب اندر آیا تو اب کیا ہوا، حکم خدا ہوا، پانی آپس میں مل گیا، جب مل گیا تو یہ ہلاک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جناب موسیٰ رہبر ہیں منصور من اللہ، یہ ملعون رہبر تھا بنا ہوا، اب یہ بتائیے کہ کیا جناب موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے کیا سب وہ صحیح تھے؟ اب اس کے ساتھ کیا ایسے تھے کہ سب بیچارے گڑبڑ تھے؟ کہا نہیں، مسئلہ یہاں پہ قائد کا ہے، مسئلہ یہاں پر رہبر کا ہے، مسئلہ یہاں پر امام کا ہے، جیسا ہادی ہوتا ہے ویسی ہی امت ہوتی ہے، اگر ہادی نجات یافتہ ہوگا، ہادی اگر منصور من اللہ ہوگا تو امت جو ہے نجات یافتہ ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، موسیٰ اپنی امت کو لے کے تو پار ہو گئے دریائے نیل سے، فرعون اپنے لشکر سمیت جو ہے وہ ہلاک ہو گیا دریائے نیل میں۔ پتہ یہ چلا کہ جس امت کے پاس موسیٰ جیسا ایک امام ہو، ایک رہبر ہو، وہ امت تو نجات پا جاتی ہے، اب جس امت کے پاس 12 فخر موسیٰ موجود ہو، سلوات پڑھ دیجیے احمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس نے کہا یہ بتا، اچھا چلو مان لیا، اب یہ بتاؤ کہ موسیٰ سے کیوں کر افضل ہے؟ پھر وہی مسئلہ ہوا، یہ بتاؤ کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کیا سوال کیا تھا؟ کہا کہ موسیٰ کی قوم تو ویسے بھی جناب موسیٰ سے عجیب و غریب سوالات کرتی ہی تھی، موسیٰ ہم اللہ کو دیکھیں گے، موسیٰ اللہ سے یہ کہو کہ یہ اب ہمیں چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، یہ نہیں ہم کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں تک کہ قرآن میں ہے کہ جناب موسیٰ دن ایسا ہے کہ ہم یہی بیٹھے ہوئے، تم جاؤ اپنا میدان جنگ میں لڑو۔ یہ جناب موسیٰ کی امت ہے۔ کہا جناب موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ یہ بتاؤ کیا ہمارا اللہ سوتا بھی ہے؟ کیا میرا خدا سوتا بھی ہے؟ سوال موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کیا۔
موسیٰ نے اس سوال کو لیا، کوہ طور پہ گئے جہاں پر اللہ سے گفتگو ہوتی تھی۔ اب وہاں جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد کہا اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، یہ بتا میری امت یہ پوچھ رہے کیا تو سوتا بھی ہے؟ دیکھیے جناب موسیٰ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم، لیکن یہ سوال ان کا تھا، وہاں تک پہنچانا تھا۔ اب یہاں پر اس سوال کے ذریعے سے بھی جو ہے کچھ چیزوں کو جو ہے روشن کرنا تھا۔ اب یہاں پہ موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے یہ کہا کہ اللہ سوتا بھی ہے، موسیٰ نے جواب نہیں دیا۔ کوہ طور پہ گئے، وہاں پہ کہا یہ موسیٰ اللہ یہ بتا کیا تو سوتا ہے؟ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دو شیشے آئے، جب ہاتھ میں موسیٰ کے آ گئے تو اب آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ دیکھو یہ دو شیشے ہیں، ان شیشوں کی حفاظت کرتے رہنا تمہارا کام ہے، ان شیشے کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے۔ اب جناب موسیٰ کے ہاتھ میں شیشہ ہے، رات کا ایک پہر گزرا، شیشے کی حفاظت ہو رہی ہے، دوسرا پہر گزرا، شیشے کی حفاظت ہو رہی ہے، تیسرا پہر گزرا، شیشے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اب وہ وقت آیا کہ جس وقت اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، وہ وقت آیا کہ جب مریض کو سکون مل جاتا ہے، وہ وقت آیا کہ جب انسان کو نیند نہ آتی ہو اس وقت نیند آ جاتی ہے۔ اب جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی، ایک مرتبہ موسیٰ کی آنکھوں کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ اب نیند کا غلبہ موسیٰ کی آنکھوں کے اوپر طاری ہونا تھا، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ حفاظت ہوتی رہے، لیکن ایک مرتبہ آنکھ جھپکی، جب آنکھ جھپکی تو آپس میں دونوں ہاتھ ملے، جب دونوں ہاتھ ملے تو شیشے ٹکرا کے چکنا چور ہو گئے۔ اب جیسے ہی شیشہ چکنا چور ہوا، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، موسیٰ دیکھ لیا، ایک لمحے کے لیے سو جاؤ تو دو شیشے کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر میں سو جاؤں تو اس کائنات کی حفاظت۔ ایک سلوات پڑھیے محمد فیصلہ تو ہو گیا، موسیٰ سے کیوں کر افضل؟ اس میں کیا فیصلہ کیا ہو گیا؟ کہا اللہ نے ابھی تک تیرے عقل کے دریچے نہیں کھولے ہیں، اگر عقل کے دریچے کھل جاتے تو ایسی باتیں ہی نہیں کرتا۔ اس میں موسیٰ اور اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں علی کہاں سے آ گئے؟ کہا تو خود کہہ رہا تھا، موسیٰ کی آنکھ جھپکی، دو شیشے کی حفاظت نہیں ہوئی، آواز قدرت آئی، موسیٰ اگر چند لمحے کے لیے سو جائیں تو دو شیشے کی حفاظت نہ ہو تو کائنات کا خدا کیسے سوئے؟ اس لیے کہتے کرسی میں اللہ سوتا ہی نہیں ہے، اللہ کو نیند آتی ہی نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم، اب اس نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا، کہا نہیں میری سمجھ میں نہیں آیا، کہا اللہ نے تیری عقل کے دریچے کو نہیں کھولا ہے، عقل کے دریچے کھل گئے ہوتے فیصلہ نہیں کرتا تو سن، وہ موسیٰ ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے سو جائیں تو دو شیشے کی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن وہ میرا علی ہے کہ شب ہجرت بستر رسالت پر سو جائے، بستر رسالت پر سو گئے، اور سوئے بھی تو ایسے سوئے کہ رسالت کو بچا گئے، مرضی پروردگار کا سودا بھی کر لیا۔ سلوات پڑھیے گا محمد اچھا، جب ہجرت کی شب امام بستر رسالت پر سوئے اور تاریخ اسلام میں دو دھوکے نظر آئے ہیں، ایک رات کی تاریکی میں ہوا ہے، ایک دن کے اجالے میں ہوا ہے۔ رات کی تاریکی یہ ہے کہ جب چادر تان کے علی بستر رسالت کے اوپر سوئے ہیں تو رات بھر کفار علی کو محمد سمجھتے رہے، یہ پہلا دھوکہ ہوا کہ رات کی تاریکی میں چادر کے اندر جو ہے علی کو محمد سمجھ رہے تھے، در حقیقت علی بھی محمد ہے، کل کی گفتگو ہوئی تھی۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جب جنگ صفین میں دن کے اجالے میں چہرے کے اوپر نقاب تھا کمر بنی ہاشم کے، اب جس طرف سے جاتے تھے دشمن یہی سمجھتا تھا کہ یہ علی ہیں، یہ علی ہیں،
یہ علی ہے. اب جیسے یہ دیکھا جب چہرے سے نقاب الٹا گیا تو پتا چلا کہ علی نہیں ہے بلکہ علی کا بیٹا عباس ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو موسیٰ نے حفاظت نہ کی لیکن علی ایسا سوئے کہ خود فرماتے ہیں جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی ویسا سویا علی. یہ سونا بھی اتنا عظیم سونا تھا کہ سودا بھی ہوا تو نفس بیچا ہے مرضی لے لی. یہ ہے ذات علی. ہر مقام پر ہر جگہ پہچنوایا گیا ہے. کہیں دکھا کے کہیں بول کے کہیں حدیثوں کے ذریعے سے آل محمد کی معرفت امت کو کرائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یاد رکھنا اجر رسالت اگر دینا ہے تو ان سے وفاداری کرنا ہے. اجر رسالت اگر ادا کرنا ہے تو ان سے محبت کرنا ہے. اجر رسالت اگر ادا کرنا ہے تو ان کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرنا. لیکن اجر رسالت بھی بڑی عجیب و غریب سے امت نے دیا ہے. بس عزادارو رونے کے ایام ہیں. ہم اور آپ کتنی دور سے آئے ہیں. بہت زیادہ آسی پاس کے ہم لوگ ہیں. 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 4 سے 5 کلومیٹر. لیکن رونے میں غفلت نہ کیجیے. اس لیے کہ زہرا یہاں پہ آئی ہیں تو صرف اور صرف ان اشکوں کے لیے. آپ اپنی عظمت کو پہچانیں, ہم اپنی عظمت کو پہچانیں. شہزادی کی عمر مبارک 18 سال. 9 سال کی عمر شہزادی نے اپنے بابا کے گھر میں گزارا. 9 سال کی عمر جو ہے علی جیسے شوہر کے گھر گزارا. لیکن عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 9 سال شہزادی اپنے بابا رحمت للعالمین محمد عربی کے گھر میں رہی لیکن کبھی کوئی سوال اپنے بابا سے نہیں کیا. شادی کے بعد علی جیسے شوہر کے گھر آئی لیکن کبھی علی سے کوئی فرمائش نہیں کی ہے. لیکن عزادارو وہ شہزادی کہ جو اپنے بابا محمد جیسے سے کوئی سوال نہ کرے, علی جیسے شوہر سے کچھ نہیں مانگتی ہے. لیکن ہاں روایت تو یہی بتاتی ہے نا کہ جب کہیں مسجد برپا ہوتی ہے تو وہ شہزادی پہلو شکستہ اپنے شکستہ پہلوؤں کو لیے ہوئے ہر عزادار کی آنکھوں کے سامنے اپنے رومال کو لے کے کہتی ہے میرے لال کے عزادار لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم مجھے عطا کر دو. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزادارو اس مجلس میں خدا جانے وہ ہستیاں کہاں بیٹھی ہیں, کس کے بغل میں علی ہیں, کس کے بغل میں رسول ہیں. بس عزادارو روایت تو یہی بتاتی ہے نا کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو شہزادی آتی ہے, شام سے تو شخصیتیں آتی ہیں. ایک شہزادی زینب آتی ہے, ایک چھوٹی شہزادی سکینہ آتی ہے. جب ہم اور آپ مجلس اعضا میں گریہ کرتے ہیں نا, جب روتے ہیں, جب چیخ مار کے روتے ہیں تو شہزادی سکینہ پھوپھی اماں سے کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہ لوگ کون ہیں؟ اے بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں جو تیرے بابا کے اوپر گریہ کر رہے ہیں. اے پھوپھی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے, ہم پہ سب ظلم ہو جاتے, 2 ظلم نہ ہوتے. اے بیٹی سکینہ وہ 2 ظلم کون سے نہ ہوتے؟ اے پھوپھی اماں میرے پہلا ظلم یہ نہ ہوتا میرے بھیا اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا, دوسرے میرے رخساروں پہ تماچے نہ لگتے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزادارو آج پہلی محرم کا سورج غروب ہو گیا, بڑی جلدی ایام رخصت ہو جائیں گے. ابھی کل تو چاند فلک کے اوپر نظر آیا تھا, آج سورج بھی غروب ہو گیا ہے. بڑی جلدی ایام رخصت ہو جائیں گے. دل میں یہی ایک حسرت رہے گی اے زہرا کے لال جو حق کے گریہ تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا. بس عزادارو دل یہ چاہتا ہے کہ چند فکرے آج سفیر حسینی کے مصائب کے بیان کر دیے جائیں. اس لیے کہ کون سفیر
वो सफ़ीर जिसे हुसैन ने सफ़ीर बना के कूफे मुस्लिम को भेजा था। बताओ वहाँ क्या सुनते रहते हैं, किस तरीके से मुस्लिम की गिरफ्तारी हुई है। बस अज़ादारों, जब मुस्लिम के शहादत हो गई ना, जनाब मुस्लिम की शहादत आज ज़िलहिज्जा को जो है 9 ज़िलहिज्जा को सन 60 हिजरी में हुई है। वाक़ई करबला सन 61 हिजरी में हुआ है। तो सज़ादारों, रवायत ये बताती है कि जब शहादत मज़लूम करबला के बाद ये लुटा हुआ काफ़िला कूफे पहुंचा है, जब कूफे पहुंचा है तो शहजादी ज़ैनब की निगाह दारुल इमारा के कसर के ऊपर पड़ी। क्या देखा कि एक लाश है, बेसर है, जो लटका हुआ है। एक मर्तबा फरमाती है, मेरे लाल सज्जाद, ये बेटा क्या ये मेरे भाई मुस्लिम की तो लाश नहीं? कहा हाँ फूफी अम्मा, ये हमारे चचा की मुस्लिम की लाश है। एक मर्तबा शहजादियाँ करीब हुई, मातम मुस्लिम का किया। शहजादी ज़ैनब ने कहा, ए भैया मुस्लिम, बहन उजड़ के आ गई है, क्या बहन का इस्तकबाल नहीं करोगे? यार मेरा दिल ये कहता है लाश मुस्लिम से आवाज आई होगी, ए शहजादी मौत ने मजबूर कर दिया, वरना मैं आपकी इस्तकबाल के लिए जरूर आता। बस अज़ादारों, बीवियों ने मातम किया। आखिर में ज़ौजाए मुस्लिम आती हैं, आने के बाद बयान करती हैं, ए मुस्लिम, मैं कूफे आ गई, तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करती। ए मुस्लिम, मेरे हाथों में रस्सियां बांध दी गई, तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली, मैं आपसे ये भी शिकवा नहीं करती। ए मुस्लिम, हमें कैदी बनाया गया लेकिन तुमने खबर नहीं ली। लेकिन ए मुस्लिम, मैं करबला से कूफे आ गई लेकिन कोई खबर नहीं ली। लेकिन ए मुस्लिम, मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि यहाँ पे क्या गुजर रही है, इसलिए कि जो गुजर रही है वो मैं देख रही हूँ। लेकिन ए मुस्लिम, अरे मुझे उजड़ी हुई माँ को इतना बता, मदीने से चलते वक्त 2 लाल लाए थे, वो मेरे दोनों लाल क्या हुए? आवाज मुस्लिम आई, ए बीवी वो राह खुदा देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि तस्लीमन लिहमद। बारल हक़ का वास्ता, मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हम सब की इस मुख्तसर से इबादत को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। माबूद, तुझे तेरे हक़ का वास्ता, मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमारे नशकों को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। हमारे नशकों को हमारे लिए निजात का सामान फराहम फरमा। उलमाए दीन का साया हमारे सरों के ऊपर महफूज रहे। रोज़ा मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताज़ील फरमा। हम सब को उनके आवाज़ में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे। मैंने सरशेम्र से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने,
तमाशे में सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा। मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे। मैंने सर से मारा जो तुम्हारा आवाज, मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, होके अब कागे पे करती है गुजारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा। वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्द से जालिम ने उतारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा। मोके नज़ा पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, मोके नज़ा पे उसे देखूं तो देखूं कैसे। मेरा सिर था मुझे यहाँ से भी प्यारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा। साथ रवारों के दोहराया गया है मुझको, साथ रवारों के दोहराया गया है मुझको, पूरे जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा। मेरी गुरबती पे चचा जाका बिसर रोता था, मेरी गुरबती पे चचा जाका बिसर रोता था। की गुरबती मैं करूँ कैसे गवारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा। या ज़हरा या ज़हरा
میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے تو ہمیں حفظ اور امان دے دے تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سائے باندھ دے دے اپنی چادر کا سائے باندھ دے دے تیری قدرت یہ کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے محمد